مسئلہ تھوڑی سی اس میں سملیرٹیز ہیں. ووٹ کی وجہ سے ہم جاری نہیں رکھ سکے تھے. تو اس دفعہ مجھے موقع ملا کہ ہم وہاں پر سپر پاور کے کیپٹل میں یعنی واشنگٹن میں بھارتی سفارت خانے کے سامنے مظاہرہ کریں. اور اس پہ لیے مجھے جو بالخصوص ہمارے مقبوضہ کشمیر کے قائدین ہیں وہاں پہ ڈاکٹر فائز صاحب ہیں, ڈاکٹر امتیاز صاحب ہیں, غلام نبی میر صاحب ہیں, ان لوگوں نے بھی مجھے کہا کہ جب میں نے انہیں آئیڈیا دیا تو انہوں نے کہا پھر آپ خود بھی اس میں موجود ہوں. اور ظاہر ہے ان کا یہ بھی خیال تھا کہ میرا چونکہ لوگوں سے رابطہ رہتا ہے تو آپ ہوں گے تو ذرا اچھا ہو جائے گا, اور اچھا واشنگٹن میں ہونا بھی چاہیے. تو اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب امبیسڈر مسعود صاحب جو مجھ سے پہلے صدر بھی تھے یہاں کے, میرے دوست بھی ہیں, انہوں نے پھر کہا کہ یہ اگر آپ 27 کو کہہ رہے ہیں تو 26 کو میں پاکستان امبیسی واشنگٹن میں سیمینار رکھتا ہوں جس میں مجھے انہوں نے عزت دی اور اس کا چیف گیسٹ بنایا, اور وہاں کے مقامی لوگوں کو بھی اور کشمیری جو ہمارے قائدین ہیں کچھ پاکستانی بھی وہ وہاں پر اس سیمینار میں حصہ لے. تو وہ بھی بڑا ایک افیکٹو ہم نے کیا. پھر 27 کو ہم نے وہاں پر مارچ کیا, یعنی 24 ستمبر کو یونائٹڈ نیشن کے مارچ سے لے کے یہ 27 اکتوبر تک باقی بھی ایکٹیویٹیز رہی, لیکن یہ دو بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں. چونکہ مقبوضہ کشمیر کے جو صورتحال ہے اور وہاں پہ جس طرح بھارت نے 5 اگست 2019 سے لے کے 370 آرٹیکل 370 اور 35A کو ایبریگیٹ کیا تھا, اور مقبوضہ کشمیر کی جو ایک خصوصی حیثیت تھی ختم کیا. اس کے بعد انہوں نے ڈیموگرافی کو چینج کیا, ڈی لیمیٹیشنز کی, یاسین ملک صاحب کو عمر قید دی, باقی جو رہنما ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا. علی گیلانی صاحب کی وہاں پر وہ نظر بندی میں شہادت ہوئی, اور ان کے ساتھ بھی جو کیا وہ سارا آپ کو پتہ ہی ہے. تو وہاں پر اس وقت وہ بہت زیادہ ظلم اور بربریت کر رہے ہیں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کیونکہ میں آزاد کشمیر سے شاید واحد ریکگنائز پولیٹیکل فگر ہوں جو سری نگر بھی گیا ہوں, اور لوگ مجھے وہاں جانتے بھی تھے, اور میں نے دیکھا کہ پتہ نہیں کیوں مجھے کس طرح یہ جانتے بھی ہیں اتنا, اور یعنی صاحب میری تفصیلات سے بھی آگاہ تھے. اور اس کی ریزن جو انہوں نے بتائی وہ یہی تھی کہ وہ کہتے ہیں جی آپ جو باہر مظاہرے کرتے ہیں اور وہاں پہ جو آپ ایکٹیویٹی کرتے ہیں, اور اس سے یہاں پہ لوگوں کو بڑا حوصلہ ملتا ہے کہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ عملاً وہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ ضرورت بھی تھی کہ ہم اپنے مظاہروں کے ذریعے دیگر ایکٹیویٹیز کے ذریعے ان تک یہ میسیج دیں, اور بھارت کو بھی وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کو ہم متنبع کریں کہ اب اس کی زیادہ دیر اجازت نہیں دی جا سکتی. اور آف کورس انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو توجہ بھی ہے وہ ہم اس مسئلے پر وہ کریں. مجھے اس دفعہ یہ بھی موقع ملا کہ مجھے امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ان کی نائب وزیر خارجہ الزبتھ ہاسٹ نے بھی ایز اے پریزیڈنٹ آف آزاد کشمیر مجھے ریسیو کیا. یہ بھی ایک بڑی وہ میری عزت کی بات نہیں ہے, یہ ہمارے خطے کی عزت کی بات ہے کہ انہوں نے ریکگنائز کیا آزاد کشمیر کو اور اس کے پریزیڈنٹ کو. تو اس لحاظ سے میں نے ان سے بھی ملاقات کی, دیگر کانگریس مین سینیٹرز وہاں کے کافی میں جس بھی اسٹیٹ میں جاتا تھا وہاں کے میئرز, چونکہ وہاں کے لوگ بھی ہمارے ایکٹیو ہیں, میرے رابطے بھی تھے اس کے ساتھ. انہوں نے مجھے عزت بھی دی, اور میں جہاں بھی گیا تو میں نے بڑی کھل کے کشمیر کے سلسلے میں وہ ساری جو بات ہے وہ کی ہے. تو
انشاءاللہ اس وزٹ کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضرورت تھی کہ جو کچھ بھارت کر رہا تھا، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اس کو جو ڈپلومیٹیکلی ہمیں اس کا بی فٹنگ رسپانس دینا چاہیے، اور وہ میں نے ان ہمبل کیپیسٹی، اور میں نے ساتھ میں یہ ایڈ کر دوں کہ میں کوئی سرکاری اس طرح دورے پہ نہیں گیا تھا. میں اپنے ایکسپینسز اور اپنے ریسورسز پر، اگرچہ مجھے اس میں گورنمنٹ پاکستان اور فارن آفس کا بھی تھا کہ میں وہاں جنرل اسمبلی میں جا کے وہ نمائندگی کروں، لیکن پھر بھی میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں اپنے طور پہ اور اپنے جا کے وہاں پہ میں کام کروں. تو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے کو ہمیں مزید جاری و ساری رکھنا ہے. میں نے یہ کوشش کی تھی کہ آزاد کشمیر کی، آپ جانتے ہیں کہ ساری سیاسی جماعتوں کو اور آزاد کشمیر کی سارے قائدین کو اکٹھا میں نے کیا تھا، اور میری یہ خیال تھا کہ ہم جب باہر بھی اکٹھے جائیں گے تو اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا. لیکن وہ اس کے بعد پھر ہماری کوششیں جاری تھی تو وہ مشیر کشمیر قمر زمان قاہرہ نے انیشیٹو لے لیا. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، وہ اگر کر لیتے ہیں تو ان کے پاس وہ فنڈ وغیرہ بھی زیادہ ہوں گے بجائے اس کے کہ میں ایز پریزیڈنٹ وہ فنڈ وغیرہ کا بھی ایشو ہوگا. وہ میرے دوست بھی ہیں، میں بھی گیا تھا. تو پھر میرا یہ خیال تھا کہ آپ ان پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ اس کو آگے بڑھائیں، اگرچہ میری یہ خواہش رہتی ہے کہ یہ انیشیٹو جو ہو وہ آزاد کشمیر کی طرف سے، اور آزاد کشمیر کے لوگوں، آزاد کشمیر کے قائدین، آزاد کشمیر کی جماعتوں کی طرف سے ہونا چاہیے. لیکن اگر انہوں نے انیشیٹو لیا تو اس میں بھی گیا. تو وہ بہرحال اس پہ دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا کیا جائے. چونکہ میری یہ کوشش تھی، اور جو ہم نے جو میٹنگ کی تھی اس میں ہم نے یہ فیصلے کیے تھے کہ ہم باہر بھی سب جائیں گے، خاص کر یہ جو مظاہرے وغیرہ ہیں، اگر اس میں ہم سب آزاد کشمیر کے لوگ نظر آتے تو وہ باقی کے امپیکٹ ہوتا نہ ہوتا، مقبوضہ کشمیر میں وہ ضرور امپیکٹ ہوتا کہ ان کے چاہے جتنے بھی سیاسی انتخابی نظریاتی اختلاف ہوں، لیکن جب کشمیر کی بات آتی ہے تو یہ سب لوگ اس وقت ایک ہوتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں جو ہماری کوششیں ہیں وہ جاری و ساری رہیں گی. تو اس سلسلے میں آزاد کشمیر کے بھی بے شمار معاملات ہیں، ہمارا انتخابی الیکشن بھی ہے، اور اس سلسلے میں صرف ایک بات کروں گا. اس سے پہلے کہ مجھے جانتا تھا کہ آپ مجھ سے بھی پوچھیں گے، تو میں نے اس سلسلے میں آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر جو پی ٹی آئی کے صدر بھی ہیں، ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے میری. مسلم لیگ نون کے صدر شاہ غلام قادر صاحب، پیپلز پارٹی کے صدر جناب جو یاسین صاحب، مسلم کانفرنس کے صدر جناب سردار عتیق صاحب، اور دیگر جو ہمارے سابق وزراء اعظم ہیں، سردار یعقوب صاحب، قیوم نیازی صاحب، سب سے میں ملا وہ سب الیکشن چاہتے ہیں. اور میں نے پھر اس سلسلے میں آج آنے سے پہلے میں چاہتا تھا کہ آپ کی وساطت سے لوگوں تک بھی کوئی بات پہنچاؤں. تو میں نے چیف الیکشن کمشنر صاحب سے ابھی 1 گھنٹہ تفصیلی ملاقات کی ہے، اور انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ وہ الیکشن کے لیے مکمل تیار ہیں، اور اس کے لیے ان کی سب جو تیاری تھی وہ ہو چکی ہے. اور ایون یہاں تک انہوں نے کہا کہ ہمارے جو بیلٹ پیپرز
انہوں نے کہا کہ ہمارے جو بیلٹ پیپرز ہیں وہ بھی وہ تیار ہیں. دیگر سیکورٹی کے کچھ اہتمام تھا اور وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے وہ لیٹر لکھا ہوا ہے انٹیریئر منسٹر کو بھی ٹی جی ایم او کو بھی اور دیگر جو متعلقہ لوگ ہیں تو اس سلسلے میں وہ تو مطمئن ہے کہ انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. البتہ میں نے ان کو بھی یقین دلایا ہے اور آپ کو بھی یقین دلاتا ہوں کہ I will use my good offices کہ سیکورٹی مہیا ہو اور الیکشن وقت پر ہو جائے. اس لیے میں سب جو لوگ ہیں ان سے کہوں گا کہ وہ تیاری کریں چونکہ یہ اقتدار ہم نچلی سطح تک پہنچانا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جو بلدیاتی ادارے ہیں وہ ہوں تاکہ ایک بہتر سسٹم چل سکے. چونکہ بلدیاتی اداروں کے بغیر ہمارا جو سارا سیاسی نظام ہے وہ آگے نہیں چل سکتا. تو میں آپ کے ساتھ سے کہوں گا کہ انشاءاللہ 27 نومبر کو ہی آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن ہوں گے. تھینک یو. جناب صدر، ابھی 15 منٹ پہلے لطیف اکبر صاحب اور فاروق اکبر صاحب نے یہاں پریس کانفرنس کی اور شاہ غلام قادر اور انہوں نے یاسین صاحب نے اسلام آباد کی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے سی ایس کی جانب سے جو اجلاس ہوا 2 دن پہلے مرحلہ وار الیکشن کا انہوں نے مسترد کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ فوج کی نگرانی میں الیکشن جو ہے وہ کروائے جائیں اور ایک ہی بار آزاد کشمیر کے اندر ہوں. مرحلہ وار الیکشن جو ہے وہ مسترد کیا ہے ایک ہی وقت میں. یہاں مظفر آباد میں بھی انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اسلام آباد میں. یہ مرحلہ وار تو میں نے کہا ہی نہیں کہ مرحلہ وار ہوں گے. میں بھی اسی کے حق میں ہوں کہ ایک ہی دن ہونے چاہیے. اور میں نے کہا جو میں اپنے گڈ آفسز یوز کروں گا آرمی سے بھی اور دیگر لوگوں سیکورٹی اداروں سے بھی اور دیگر لوگوں سے بھی بات کر کے وہ میرا بھی یہی ٹارگٹ ہے جو فاروق حیدر صاحب لطیف اکبر صاحب نے کہا اور غالباً شاہ غلام قادر صاحب اور یاسین صاحب بھی یہی کہتے ہیں ایک ہی دن ہونے چاہیے. لہذا ہم اسی پہ ورکنگ کر رہے ہیں کہ ایک ہی دن ہو جائے. کل اپنی پریس کانفرنس میں یہ بات کہی ہے کہ ہم اس طرح کی سیکورٹی کو مہیا نہیں کر سکتے. وہ میں نے اس کو آگے بڑھے گئے یا پھر وہ اپنے سورسز کی جو ہے یہ انتخاب جی ہاں وہ میں نے جب یہ پاکستان کے اندر